فضل ٹی وی کے ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ میرا نام پاسٹر دمیانس صادق ہے اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر عمران فضل اور سسٹر مہوش عمران کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ فضل ٹی وی کے وسیلے سے اپنی خدمت پیش کر سکوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تو آئیں خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں غلطیوں کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ میں نے ڈھا دیا اگر اسے پھر بناؤں تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ خدا زندہ خدا، تیرا کلام زندگی بخش دیتا ہے اور خداوند یہ کلام کا میٹھا پانی جہاں جہاں بھی پہنچتا ہے کڑوے پانی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اس کلام کے وسیلے سے بہت سی زندگیاں سیراب ہو جائیں۔ خداوند میرے نام کو نہیں بلکہ تیرے قدوس نام کو جلال ملے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہوں گا وہ ہے پرانی زندگی کے کلوں کو ڈھانا۔ پرانی زندگی کے کلوں کو ڈھا دینا اور انہیں پھر تعمیر نہ کرنا۔ میرے عزیزو، خداوند خدا جب بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا تو ان کو معاہدہ ملک یعنی نیا ملک دینے کا وعدہ کیا، اور خدا نے ان سے کہا کہ جب تم نئے ملک میں داخل ہو تو وہاں پر داخل ہوتے ہی تم ان کی قربان گاہوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یسیرتوں کو کاٹ دینا۔ خروج اس کا 34 باب اور اس کی 13 آیت۔ اور پھر خدا نے استثنا کی کتاب اور اس کے 7 باب کی 5 آیت میں بنی اسرائیل کو مزید حکم دیا۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیں استثنا اور اس کا 7 باب اور اس کی 5 آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، بلکہ تم ان سے یہ سلوک کرنا کہ ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، ان کے ستونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یسیرتوں کو کاٹ ڈالنا اور ان کی تراشی ہوئی مورتیں آگ میں جلا دینا۔ اور اس کے ساتھ ہی گنتی کی کتاب اور اس کے 33 باب کی 52 آیت میں یوں لکھا ہے، تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اور ان کے شبیدار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ دینا اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کے احکام تھے، یہ خدا کا حکم تھا کہ تم ڈھا دینا، مسمار کر دینا اور آگ سے جلا دینا۔
جب ہم خدا کے کلام کے وسیلے سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم یشوع کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کی ذمہ داری اور ان کی جو لیڈرشپ تھی اس کو یشوع کے سپرد کر دیا، اور یشوع کی رہنمائی میں انہوں نے ملک کنعان پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے چند شہر تھے جن کو مکمل طور پر جلا دیا۔ سب سے پہلے جو شہر فتح کیا گیا اور مکمل طور پر جلایا گیا ہے وہ یریحو کا شہر ہے۔ آئیں خدا کے کلام یشوع 6 باب اور اس کی 24 آیت کو پڑھتے ہیں۔ یوں مرقوم ہے، پھر انہوں نے اس شہر کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو آگ میں پھونک دیا، اور فقط چاندی اور سونے کو اور پیتل اور لوہے کے برتنوں کو خداوند کے گھر کے خزانہ میں داخل کیا۔ اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے یشوع 8 آیت اور اس کی 28ویں آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، پس یشوع نے ایل کو جلا کر ہمیشہ کے لیے اسے ایک ڈھیر اور ویرانہ بنا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں یشوع 10 باب اور اس کی 28 سے 30 آیت، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اسی دن یشوع نے مکیدہ کو سر کر کے اسے تہ تیگ کیا اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور مکیدہ کے بادشاہ سے اس نے ویسا ہی کیا جو یریحو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ سب اسرائیلی مکیدہ سے لبنہ کو گئے اور وہ لبنہ سے لڑا، اور خداوند نے اس کو بھی اور اس کے بادشاہ کو بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اسے اور اس کے سب لوگوں کو تہ تیگ کیا اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور وہاں کے بادشاہ سے ویسا ہی کیا تھا جو اس نے یریحو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ شہر تھے جن کو مکمل طور پر جلا دیا گیا تھا۔ آگے ہم ذکر کریں گے ان شہروں کا جہاں سے بنی اسرائیل نے فتح تو پائی، وہ فتح مند تو ہو گئے، لیکن انہوں نے ان لوگوں کو مکمل برباد نہ کیا اور ان شہروں کو مکمل طور پر نہ ڈھایا۔ جب ہم پڑھتے ہیں یشوع کی کتاب اور اس کا 15 باب اور اس کی 63 آیت، تو کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، اور یبوسیوں کو جو یروشلم کے باشندے تھے بنی یہودا نہ نکال سکے، سو یبوسی بنی یہودا کے ساتھ آج تک یروشلم میں بسے ہوئے ہیں۔ تو یبوسی جو تھے ان کو نہ نکالا گیا اور وہ وہیں پر بسے رہے۔ اس کے بعد یشوع کی کتاب اور اس کے 16 باب کی 10 آیت میں یوں لکھا ہے، اور انہوں نے کنانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا، بلکہ وہ کنانی آج کے دن تک افرائیمیوں میں بسے ہوئے ہیں اور خادم بن کر بیگار کا کام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یشوع کی کتاب اور اس کا 10 باب
اور اس کی 17 اور 13 آیت۔ اور وہ پانچوں بادشاہ بھاگ کر مکیدہ کے غار میں جا چھپے، اور یشوع کو خبر ملی کہ وہ پانچوں بادشاہ مکیدہ کے غار میں چھپے ہوئے ملے ہیں۔ یشوع نے حکم کیا کہ بڑے بڑے پتھر اس غار کے منہ پر لٹکا دو، اور آدمیوں کو اس کے پاس ان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دو، پر تم نہ رکے۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل جو تھے وہ آگے بڑھتے رہے، اور انہوں نے وہ تمام علاقہ فتح کر لیا، اور انہوں نے اس ساری زمین پر قبضہ کر لیا۔ کچھ شہروں کو تو جلا دیا گیا، لیکن کچھ شہر جو تھے جیسا خدا نے حکم دیا تھا ان کو نہ جلایا، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو باقی رہنے دیا۔ ابھی ہم قضات کی کتاب اور اس کے 2 باب اور اس کی 11 سے لے کر 13 آیات تک دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا، اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے۔ اور اسی طرح قضات کی کتاب میں یوں بیان آیا ہے 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں کہ وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو اور نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی۔ جب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 3 کیٹیگریز ہیں، 3 طرح کے حالات پائے جاتے ہیں، اور 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا، مکمل طور پر جلا دینا۔ دوسرا، کچھ حصہ فتح کر لینا، اس پر غالب آنا، اور کچھ رہنے دینا۔ اور تیسرا ہے بالکل خداوند سے منہ موڑ لینا اور خدا کو چھوڑ دینا اور خدا سے منکر ہو جانا۔ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تو خدا نے ان سے یوں کہا تھا کہ جب تم اس ملک میں داخل ہو تو ان کے بتوں کو اور یسیرتوں کو مکمل طور پر کاٹ دینا ہے، ان کو مکمل طور پر جلا دینا ہے، اور ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑنا۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو تو مکمل طور پر جلا دیا گیا اور کچھ کو رکھ لیا گیا، اور بعد میں وہ خدا سے بالکل ہی دور چلے گئے۔ میرے عزیزو، آج بھی ایمانداروں میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جب کوئی ایماندار توبہ کرتا ہے اور اپنی زندگی خدا کو دیتا ہے اور روح القدس کا بپتسمہ پاتا ہے تو وہ مکمل طور پر اپنی زندگی خدا کو دیتا ہے اور پرانی انسانیت کو روح القدس کی مدد سے بالکل ختم کر دیتا ہے۔
और बाज़ ईमानदार या बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो जब तौबा करते और बपतिस्मा लेते हैं तो वक्ती तौर पर अपनी ज़िंदगी तो खुदा को दे देते हैं, लेकिन उसका हनन्याह और सफीरा की मानद कुछ हिस्सा जो है वो रख लेते हैं और देते नहीं। कुछ तीसरी किस्म के लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी वक्ती तौर पर खुदा को देते हैं, तौबा कर लेते हैं, लेकिन बाद में मुकम्मल तौर पर खुदा से फिर जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम के वसीले से हम बात कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर ढाने के लिए, और हमारी जो मरकज़ी आयत है वो यूं ही है, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। पौलुस रसूल अपना तजर्बा बयान करता है, और पौलुस रसूल जो है वो ये बताता है कि जब हम अपनी ज़िंदगी खुदा को देते हैं तो हम अपनी खुदी का मुकम्मल तौर पर इनकार कर देते हैं। जैसे मत्ती की अंजील और उसके 16वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे। हम अपनी जिंदगी में से पुरानी इंसानियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। हम अपनी जिंदगी में से तमाम गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, और रूहुल कुद्स जो है वो हमारी जिंदगी से तमाम तरह के गुनाहों को भस्म कर डालता है। जैसे कि हमने देखा कि कुछ शहर जो थे वो मुकम्मल तौर पर जिला दिए गए और उनमें कुछ भी बाकी ना छोड़ा गया। हम भी अपनी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ते, बल्कि हम अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर खुदा को सौंप देते हैं, मुकम्मल तौर पर खुदा को दे देते हैं। पुरानी इंसानियत जाती रहती है और पीछे जो कुछ रह जाता है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह रह जाता है, और हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं और खुदा के बन जाते हैं। हमारे अंदर जो बुत होते हैं, हमारी जिंदगी में जो बुत होते हैं, हम उनको ढा देते हैं, हम उनको अपने अंदर से मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देते हैं और उनमें से एक भी नहीं छोड़ते। इसे कहते हैं रूहानी जिंदगी, इसे कहते हैं नई जिंदगी। बनी इस्राइल जब नए मुल्क में दाखिल हुए तो सब कुछ ढा दिया, बुतों को ढा दिया और उनको मस्मार कर दिया। हम भी जब नई जिंदगी में दाखिल होते हैं तो अपना सब कुछ ढा देते हैं, अपना सब कुछ मसीह के लिए खत्म कर देते हैं और नए इंसान बनकर नई जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हनन्याह और सफीरा की तरह अपनी मुकम्मल जिंदगी खुदा को नहीं देते, वो आधी दे देते हैं और आधी रख लेते हैं, जिससे उनको नुकसान होता है। और इसी तरह से जो तीसरी किस्म के लोग हैं वो थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी खुदा को दे देते हैं, लेकिन बाद में वो मुकम्मल तौर पर खुदा को छोड़ देते हैं। और मेरे अजीजों, दूसरा कुरिन्थियों और उसके 10 बाब 4 आयत में लिखा है, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनांचे हम तस्वुरात
और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हैं ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। हम अपनी सोचों को भी, हम अपने ख्यालों को भी कैद करके मसीह का बना देते हैं। लेकिन अगर हम तौबा करते हैं और फिर से गुनाह में चले जाते हैं और अपनी जिंदगी में फिर गुनाह करते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। खुदा के कलाम इब्रानियों 6 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और रूहुल कुद्स में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। क्योंकि जो ज़मीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है और उनके लिए कार आमद सब्जी पैदा करती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और अगर झाड़ियाँ और ऊंट कटारे उगाती है तो नामकबूल और करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जिलाया जाना है। और मेरे अजीज़ों, जो लोग मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी खुदा को देते हैं वो तो बरकत पा जाते हैं, लेकिन जो आधी ज़िंदगी खुदा को देते हैं या खुदा को ज़िंदगी देकर बाद में फिर बदल जाते हैं और गुनाह और शैतान की तरफ चले जाते हैं, याद रखें वो कभी बरकत नहीं पाते। खुदा से बरकत पाने का तरीका ये है, असूल ये है कि हम अपना सब कुछ खुदा को दें और अपनी मुकम्मल ज़िंदगी खुदावंद के सुपुर्द करें। बरकत का राज यही है। आज के कलाम के वसीले से खुदा हम सब को बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे और फजल टीवी के नाजरीन को खुदा बहुत ज़्यादा बरकत से नवाजे। आए दुआ करें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आज के पैगाम के वसीले से फजल टीवी के नाजरीन को बहुत बरकत दे और जो भी इस कलाम को सुने वो अपनी ज़िंदगी अधूरी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर खुदावंद को दे और खुदावंद सबको इस कलाम को समझने का फजल अता करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और फजल टीवी देखते रहिए और इस टीवी के वसीले से नए नए पैगामात और नई नई गवाहियाँ आप तक पहुँचती रहती हैं। खुदावंद मुझे और आपको और आपके घरानों को बहुत बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।